سے فتنے اٹھنے تو لازمی بات ہے جب فتنے عروج پر ہوں گے تو حق والوں کا کام ہے کہ ان فتنوں کے لیے جن کے صدقے ایمان ملا ہے یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے عقیدے کی بات لوگوں تک، علم کی بات، ان کی شخصیت کی بات، ان کی صالحیت کی بات، ان کے تقوی کی بات، ان کے مقام کی بات لوگوں تک پہنچائے، یہ ہم پر لازم ہے۔ ورنہ لوگ گو مگو کیفیت کا شکار ہو جائیں گے اور اس کیفیت کا شکار ہو کر آہستہ آہستہ وہ عقیدہ و ایمان کی اصل سے ہٹ جائیں گے، اور نسل آئے گی اور نسل آئے گی، چلتے چلتے وہ لوگ ہی متنازع ہو جائیں گے، اور جب متنازع ہو جائیں گے تو دین جن کے صدقے اور خیر ملا تو ان کی وجہ سے حضوری تھی بارگاہ رسالت میں آپ کے اور اللہ کی بارگاہ میں، جب ان کو ہی نہیں مانا جائے گا تو یاد رکھیے گا پھر آہستہ آہستہ ہم بھی اسلام کی اصل حقیقت سے ہٹ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے مادیت کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے، مادیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دولت کا، حرص کا، ہوس کا، لوگوں کے پاس دین سیکھنے کا وقت نہیں رہا۔ جب خود سیکھنے کا وقت نہیں رہا چہ جائے کہ ہم اپنی اولادوں کو کب سکھائیں گے؟ جب آپ نہیں سیکھ سکیں گے تو اولاد کیسے سیکھے گی؟ آپ نے اس کا بہترین ہے تو یہ افسوسناک مظاہرہ، مگر میں آپ کو افسوسناک منظر بتا دیتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں، یا ہم کر کے بات کر رہا ہوں، جب کسی کے دنیا سے کوئی رخصت ہو جائے ہمارے قربت والا، اللہ ان کی جو بھی ہو، پہلے جا چکے تو مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہم نے بھی جانا ہے، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں اس مقام کے اوپر اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اولادوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو باہر سے مدرسے کے بچے بلا کر ان سے قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ یہ محبت ہے؟ یہ دین ہے؟ ہم غور کیوں نہیں کرتے ان باتوں پر؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہیں میری گزارشات کو ذرا درد سے سنیے گا، آپ کہیں بیت ہیں؟ اکثر کہیں ہوں گے، مگر کیا دیکھیں اتنی ہی سپیڈ سے ہماری اگلی نسلیں بھی کہیں بیت ہو رہی ہیں؟ نہیں ہے ایسے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کو خیر عقیدہ ملی ہے ان کو ہم دے نہیں سکیں۔ تو آج میں نے چاہا کہ ابھی بھائی نے جب ذکر شروع کیا نا تو میرا دل کر رہا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر بات کروں، ان کی ذکر کروں، چلیں آج میرے شوق کے مطابق اسے قبول کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا ذکر اب تک زندہ کیوں ہے؟ سوال یہ ہے ابھی تک حضور داتا صاحب کا ذکر زندہ کیوں ہے؟ ابھی تک شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کا ذکر زندہ کیوں ہے؟ لوگ سمجھ بیٹھے مادیت کے مارے ہوئے شاید انہیں لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، ان کے ذکر کا باقی ہونا اس لیے ہے کہ شاید لوگوں نے زندہ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دوں ہر دور میں، ہر زمانے میں ان کی مخالفت کرنے والے، حتیٰ کہ ان کے حیات ظاہری میں بھی تھے لوگ، مگر چونکہ ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کی طہارت اپنے مولا کے ساتھ وہ بڑی بستہ ہے، یہ اپنے حبیب کی محبت میں فریفتہ ہونے والے لوگ ہیں، تاجدار کائنات کی محبت میں، ادب میں، تعظیم میں، احترام میں، اخلاق میں، خلق میں، حسنہ اسوہ حسنہ میں اتنے گم ہوئے لوگ ہیں کہ اب اس کی میں آپ کو آیت سورہ مریم کی میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، صالحیت کی جانب گامزن رہتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب اللہ رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ رحمان جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے، میرا سوال ہے وہ کیا بے اختیار لوگ ہوں گے؟ وہ کیا رب کے مد مقابل لوگ ہوں گے جو ہمیں ہم من دون اللہ کی صورت کے اندر غلط تفسیریں کر کر کے اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ہم اللہ کے سوا والوں کو نہیں پکارتے، ہم اللہ والوں کو پکارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئیے جو میرے خواجہ یہ تو اللہ کا گھر ہے جی، قرآن مسجد تو یہ دیکھیں جی غیروں کو پکار رہے ہیں، اگر غیر یہ غیر ہیں تو پھر قرآن میں سورہ فاتحہ نکال دیں۔
قرآن میں سے سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں پر رب نے انہی غیروں کا ذکر کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا۔ اس میں سارے آ گئے، اس میں سارے آ گئے، اور کچھ لوگ کرامتوں کا مذاق اڑا کر، اور اس میں کئی مستند چیزوں، غیر مستند لوگ آ گئے اصل میں، جن کو ترکیب نہیں پتا تھی۔ مثلا کوئی ڈاکٹر جو ہے، کیا MBBS ڈاکٹر، اور آگے اس کی اسپیشلائزڈ ہو، ڈاکٹر کے بجائے کمپاؤنڈر جب کچھ نسخہ دینے لگ پڑے، پرابلم یہ ہوئی کہ کمپاؤنڈروں نے جب سے نسخہ دینا شروع کیا، وہ سمجھ نہیں سکے، انہوں نے تو ڈاکٹری پڑھی نہیں۔ یہی حال کسی حد تک خطباء کی نظر سے کہیں کہیں ہو گیا۔ انہوں نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے، اتنا علم تھا، اتنا مواد تھا، اتنی کرامت کی باتیں مستند تھیں کہ غیر مستند باتوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر لوگوں کی واہ واہ کے لیے، ان بزرگوں کے نام پر خود کو کیش کروانے کے لیے ہم نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا، اور ان جذبات کے کھیلنے کی وجہ سے اگلی نسل پھر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دلیل مانگتی ہے۔ اب دلیل کی ضرورت پڑے تو ہم خالی فتویٰ دینے سے کام نہیں چلے گا، جب تک قرآن و حدیث سے بات ان کی سمجھ میں پیش نہیں کی جائے گی، تب تک آپ کبھی بھی اہل علم، تصوف والوں کا، اہل احسان والوں کا، حضور داتا صاحب کا، حضور غوث پاک کا، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، ان بڑوں کا ہم دفاع نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، اور ہمارا کچھ کوشش یہی کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہٹیں۔ بولیے 13-14 سال سے اب تو الحمدللہ الحمدللہ آپ لوگ پیار والے اور سارے میرے بزرگ محبت والے جوان آتے ہیں، ایسے بھی جانتا ہوں جن کی داڑیاں نہیں تھیں، آج داڑیاں آ گئی ہیں، رکھ لی انہوں نے شوق سے۔ تو عرض کر رہا ہوں، ہمارا کمال نہیں ہے یہ آپ صحبت کا جو اللہ رسول کا قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنی طرف تو اس کو سو ہے، ہماری تو اوقات ہی نہیں، یہ ان کی مہربانی اللہ رسول کی، وہ جس سے چاہے نوکری لے لیں، الحمدللہ ہم سے لے رہے ہیں اور ہم سب سے لے رہے ہیں، بس ہماری اوقات نہیں، ہمیں دیکھ کے کوئی نہیں بدلتا، انہیں سن کر بدلتے ہیں کہ وہ ایسے تھے۔ تو عرض کر رہا ہوں، قرآن کی میں نے آیت پڑھی، رب جن کے بارے میں کہ میرا سوال ہے ان سے، جو یہ ذہنوں میں سوال لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ تو اللہ کے خلاف ہیں، یہ اللہ والے نہیں، سوال یہ ہے کہ جن کی محبت رحمان لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کا خود اعلان کر دے، تو وہ صدیاں گزر جائیں ان کا ذکر باقی رہنا چاہیے کہ نہیں؟ اب میں اس پر حدیث دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بار بار یاد کرواتا ہوں۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اصل میں ہتھیار اور خیر اور دلیل نہیں ہوتی نا، پڑھ کر بار بار سننے سے، یاد کرنے سے، پڑھنے سے ذکر یاد رہے گا۔ فرمایا اذ احب اللہ العبد نادى جبریل، فرمایا جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے۔ کسے بلاتا ہے؟ اچھا، بندے کا محبت کرنا اور ہے، اور جب اللہ محبت کرے، اور یاد رکھیے گا اللہ کی محبت تب تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اس کے حبیب سے محبت والا نہیں ہوتا۔ جب وہ حضور کی محبت والا ہوتا ہے، ادب والا ہوتا ہے، تعظیم والا ہوتا ہے، جتنا چمکتا جاتا ہے اتنی قربت بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنے اپنے آپ کو سیکل کرتا جاتا ہے اتنا نور، انوار، تجلیات، کرم، خیر، برکات، ادب، احترام اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل ادھر آؤ، حدیث کے لفظ ہیں، میرے نہیں ہیں، بلا کر کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے نا لوگوں، اس ایک جملے کے لیے لوگوں نے اپنی سجدوں سے اپنی پیشانیاں نہیں اٹھائیں۔ کسی نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر تک پڑھا، لوگ کہتے کیسے ممکن ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں ویسا سائیکل ہو کر تو دیکھو، ویسا سائیکل ہو کر تو دیکھو، خیر پا کر تو دیکھو۔ وہ جی سوتے نہیں تھے، یہ ایک اکثریت کے اوپر جملہ ہوتا ہے، وہ جی اس میں قضائے حاجت، بھائی اتنا سوچنے کی طرف کیوں جاتے ہو؟ پھر وضو کر کے آئے اور جاگتا رہے، ایک کیفیت کی بات ہے۔ اگر یوں لے لو، اکثریت کیفیت کی بات ہے، نقص نکالنے پر آئے ہیں لوگ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، پھر دہریے نہیں پائے جاتے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی نہیں مانتے، پھر تو
تو پھر یہ تو بہت نیچے آ جاتے ہیں. تو ماننے کی طرف جب آ جائیں گے اور خود اس رستے والے بن جائیں گے, آپ کو خبر مل جائے گی کہ یہ ممکنات میں سے. جب کھانا تھوڑا ہو جائے اور ذکر نور بن جائے, اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ کھانے کے 2 لقمے ہی ان کا نور بن جاتا ہے, رب کرتا ہے. جب کھانا بھی نور بن جائے, اتنا اس کے اندر تقویٰ آ جائے, طہارت, اور ممکن ہے. ہم نے اس کی گلمسز دیکھے ہیں. گلمس کا مطلب مکمل نہیں, اس کی وہ جو ایک جھلک ہے وہ دیکھی ہے. یہ منظر رمضان میں آپ سے پوچھتا ہوں, رمضان میں اتنی ضرورت قضائے حاجت کی پڑتی ہے جتنی عام دنوں میں؟ میرا سوال ہے آپ سے, بولیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. وضو میں بھی سردیوں میں روزے مارچ میں آئیں گے, آپ بتائیں ظہر سے لے کر مغرب تک ممکن ہے یا نہیں کہ روزہ ٹوٹے بغیر, سوئے بغیر, روزہ اور وضو ٹوٹے بغیر آپ تینوں نمازیں پڑھ سکیں؟ ممکن ہے؟ بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ اور آہستہ آہستہ آپ جب ایسا وقت آتا ہے, پہلے دنوں میں کھانے کو دل نہیں کرتا اور ذوق عبادت آہستہ آہستہ, اور جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو کھانا کم ہو جاتا ہے, ذوق عبادت. یہ کیا بتاتا ہے؟ اور جن کا صبح و شام ہی یہ منظر ہو جائے. میں نے عقلی دلیل دی آپ کو. اب آئیں تو حدیث جبریل میں آتا ہے, یہ جبرائیل علیہ السلام, اللہ آواز دے کر کہتا ہے مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے. حکم دیتا ہے جبریل کو بھی, فرماتا ہے فَأَحْبِبْهُ, جبریل تو بھی اس سے محبت کر, تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر فرماتا ہے فَيُحِبُّهُ جبریل, حدیث کے لفظ ہیں, تاجدار کائنات کی زبان سے ادا ہوئے. فرمایا جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ پڑتا ہے. اور فرمایا فَيُنَادِي جبریل فی اہل السماء, جبرائیل امی سارے فرشتے اہل آسمان والوں کو ندا دیتے ہیں. ڈنکار کہتے ڈنکا بج جاتا ہے, اعلان محبت ہو جاتا ہے. رب کی بارگاہ سے رب کے منادی بن کر جبریل اعلان کرتے ہیں. ہائے ہائے لوگوں, فرش والوں کو خبر بعد میں ملتی ہے, عرش والے محبت کرتا ہے, اور عرش والا مالک خود محبت کرنے والا بن جاتا ہے. فرماتا ان اللہ یحب فلانا, مجھے معین الدین سے محبت ہو گئی, مجھے علی اجویری سے محبت ہو گئی, مجھے عبد القادر سے محبت ہو گئی. اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر. وہ جو محبت کرتا ہے, آسمان والوں کو جبریل کہتے ہیں مجھے اللہ کی وجہ سے محبت ہو گئی, اور میں کہتا ہوں تم بھی اللہ کے حکم سے اس سے محبت کرو. اور جس سے نوری محبت کریں, اور جس سے خالق ارض و سماوات محبت کرے, جس سے تاجدار کائنات کی محبت ہو جائے. فَيُحِبُّهُ أَهْلَ السَّمَاءِ ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ, اور پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں. پھر زمین والوں کے دلوں میں رب باری تعالیٰ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ, رحمان خود ان کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے. اب مجھائیں جو رب کا محبوب ہو جائے وہ بندہ رہتا ہے کہ نہیں؟ رہتا ہے. مگر صرف بندہ نہیں رہتا, وہ محبوب بندہ مرتضی ہو جاتا ہے, وہ بندہ مرتضی ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو آقا کی حدیث سے بات بتا رہا ہوں. اب جب تک یہ خبر نہیں ہوگی, علم نہیں ہوگا, سمجھیں گے نہیں, پڑھیں گے نہیں, آئیں گے نہیں, خیر کے علم کی کچھ نہ کچھ نقطہ قرآن و حدیث سے ملے گا نہیں, ہم عقیدے کی حفاظت کر سکیں گے؟ بولے یہ ضروری ہے ان چیزوں کو حاصل کرنا. اور جس سے اللہ محبت کرے, پتہ لگا کہ ان کی محبت فرشی نہیں ہے, ان کی محبت عرشی ہے. یہ ہیں فرش والے مگر ان کے شان ہے عرش والی, کہ ان کو شان عرش والا شان دیتا ہے. اور جن کو عرش والا شان دے انہیں کو ختم کر سکتا ہے؟ رب نے جب کہہ دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. کیسے؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي, تم میرا ذکر کرو فی حیاتکم, اپنی زندگی میں. رب کہتا اذکرکم وانت قبورکم, تم اپنی قبروں میں بھی چلے جاؤ گے تو تمہارا ذکر ختم نہیں ہونے گا. آگے آ جائیں, اور حدیث میں دیتا ہوں آپ کو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, نسائی شریف کی حدیث ہے. اچھا, کئی دفعہ ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے جی آپ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ یہ کر دیں یہ کر دیں. یاد رکھیں یہ عقیدہ محبت وسیلہ ہے. ہم اللہ سمجھ کر انہیں پکارتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنی ہے بات. ہے کسی کا دعویٰ کہ یہ خدا ہے؟ حتیٰ کہ یہ دعویٰ کوئی کر سکے. اچھا رسالت رب کے بعد آتی ہے نا. کسی کا دعویٰ ہو کہ یہ رسول ہی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, بولے نا. ہے ایسا ممکن؟ تاجدار ختم نبوت ایک ہی ہے, اور وہ حسن نبوت بھی ہیں, ختم نبوت بھی ہیں. حسن نبوت کے تاجدار بھی رب نے ایک ہی بنایا. باقی بھی ہنسی ہیں, کوئی انکار نہیں, یوسف حسین جیسے بھی ہنسی ہیں, مگر تاجدار ختم نبوت بھی مصطفیٰ ہیں اور تاجدار حسن نبوت بھی مصطفیٰ ہیں. ایسے ایک نقطہ ذہن میں آ گیا, لوگ فنا فی اللہ ہو کر کبھی ایسے سمجھ نہ آنے والی بات کر دیتے ہیں. انا الحق کہہ دیا, میں حق ہوں, اس کا معنی اور تھا حضرت منصور حلاج سے. مگر خدا کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا. حضرت ابوبکر سے بھی زیادہ کوئی عشق رسول میں فنا ہوگا, سیدنا فاروق اعظم سے بھی زیادہ کوئی فنا ہوگا, سیدنا عثمان غنی سے, مولا علی سے, ابو ذر غفاری سے, بلال حبشی سے کبھی کسی نے کہا وانا محمد؟ نہ. حضور کے برابر کبھی نہ کسی نے کہا, نہ خود کو ان کے مثل جانا, اور چہ جائے کہ رب کی بات آ جائے, خدا کی بات آ جائے. اب ذہن میں سوال آتا ہے, یہ تو ایسے تھے, یہ تو ایسے تھے. بھائی وہ جتنا قرآن میں اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے, بندے کا کام ہی عاجزی کرنا ہے. کیا بندے کا کام کیا ہے؟ عاجزی کرنا. عاجزی والا یاد رہے, اور جو محبت کے صدقے شان ملے وہ بھول جائیں. یہ نہیں سمجھ آتی. اب میں آقا کی حدیث دینے لگا ہوں. سیدنا فاروق اعظم اس کے راوی ہیں, چھوٹا بندہ بھی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے رب کے اللہ والے ہوں گے, برگزیدہ بندے ہوں گے, جو نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے. اور قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء انہیں اللہ کی طرف سے جب عطا کردہ مقام دیکھیں گے تو ان پر رش کریں گے کہ ہم تو جان کٹا کر آئے. دوسرے کہیں گے رب نے ہمیں نبی بنایا. انہوں نے تو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں. وہ اللہ سے عرض کریں گے, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں تو صحیح ذرا, ہیں کون وہ؟ فرمایا وہ ان کی محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. وہ حجویر سے آ جائیں, وہ حجویر سے آ جائیں تب بھی اللہ کے لیے. وہ 900 سال بیت جائے تب بھی اللہ کی محبت کے لیے محبت کریں. ان کے پاس ہندو آ جائے, ان کے پاس سکھ آ جائے, ان کے پاس عیسائی آ جائے, وہ آتا تو اپنی مرضی سے ہے مگر جاتا محمدی رنگ میں رنگ کے جاتا. اسی طرح حضور حضرت خواجہ اجمیر ہیں تو فرمایا وہ اللہ کی خاطر محبت کریں گے, نہ کہ رشتہ داری کے لیے نہ مالی لین دین کی وجہ سے. اور فرمایا اللہ کی قسم ان کے چہرے نور والے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ یہ میں نہیں بتا رہا, یہ آقا کی حدیث ہے, میں شرح نہیں کر رہا. اللہ رب العزت ان کے چہروں کو نور والا کر دے گا. اور وہ صرف نور والے خود نہیں ہوں گے, نور بمعنی لائٹ. وہ جن کرسیوں پر, جن ممبروں پر بیٹھے ہوں گے وہ بھی لائٹ والے ہوں گے. وہاں بھی ان کے لیے لائٹنگ کا انتظام ہوگا. کیا نور مطلب لائٹ ہے نا, لائٹ اللہ وہاں بھی ان کے ممبروں پر بھی لائٹنگ کروا دے گا. تو یہی کام آج ہم کر لیتے ہیں. جب ان کا عرس آتا ہے ہم ان کے عرس پر لائٹنگ کر دیتے ہیں. وہ یہاں بھی روشنی والے ہیں, وہ وہاں بھی روشنی والے ہیں. کوئی ان اندھیروں والا نہ سمجھے, روشنی والوں نے انہیں نور والا کر دیا ہے, اس رب نے. اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں, حضور نے آیت پڑھی, فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بے شک خبردار جان لو, بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو جن سے اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ خوف زدہ ہوں گے نہ غمگین ہوں گے. حضور نے یہ آیت پڑھی. اب اگلی بات حضور نے فرمایا, یہ بھی میں حضور کی حدیث دے رہا ہوں آپ کو, اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا, امام احمد بن حنبل نے روایت کیا, اور امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کے علاوہ دوسری کتاب الادب المفرد میں روایت کیا. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ وہ پوچھتی ہیں, میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ کیا میں تم میں سب سے بہترین لوگوں کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جنہیں جب دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب مجھے بتائیں، جب ہم یہ ذکر مسجد میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کھول کر پڑھ رہے ہیں، ذکر ان کا ہو رہا ہے، اللہ یاد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بولیے، کوئی اور یاد آ رہا ہے؟ اور اس کا حبیب یاد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جن کے ذکر سے اللہ یاد آ جائے، ذکر کا یہ حال ہے، تو جن ان کو تک لے گا اس کا عالم کیا ہو کر رکھا۔ اچھا، یہ تو حضور کے غلاموں کا حال ہے، اور جنہوں نے آقا کو تکا ہوگا، صحابہ کو تکا ہوگا، آل پاک میں امام حسن و حسن حسین کو تکا ہوگا، اور مولا علی کے بارے میں تو باقاعدہ اس پر موجود ہے۔ یہ آپ ابھی کتاب ہمارے پاس پڑھی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشکات کی شرح مرقات ہے، آپ نکالے، وہ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں، اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں مولا علی المرتضیٰ کی شان یہ تھی، کیونکہ آپ ولایت میں اول سرتاج اعلیٰ ہیں، ان سے پوچھا کہ جب بھی کوئی شخص پہلی دفعہ چہرہ مولا علی کو دیکھتا تو فوراً اس کے جملہ اللہ کی تحمید کا یوں نکلتا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ارے کوئی اتنا سونا نور والے چہرے والا بھی ہو سکتا ہے جیسے علی؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتب میں نقل کیا، میں نے تو مرقات کا حوالہ دے دیا، باقاعدہ یہ بات تھی۔ اور جو اس نور کے سلسلے والے ہو جائیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی نسائی کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن مبارک اس کو روایت کرتے ہیں، امام حیثمی نے روایت کیا، اس کو امام بزار نے روایت کیا، وثقہ، اور اس کی توثیق کی کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن، وہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ کے اولیاء کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، وہ ہیں اللہ والے۔ آگے آئیں، سبحان اللہ، ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اب اس کے بعد ذکر حضور نے فرمایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں حسن صاحب یہ ذکر کی بات تو آپ نے ایسے ہی نکال لی، یہ کہاں؟ اب میں آپ کو حضور کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ روایت کرنے والے امام طبرانی میں روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، ابن دنیا میں حضرت امام ابی دنیا نے روایت کیا، یہ سارے محدثین ہیں۔ عرض کرتا ہوں، حضور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، صاحب السواک والنالین، آقا کے مسواک اور نالین اٹھانے والے، وہ بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ۔ حضور نے فرمایا لوگو یہ جو دل ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں نا ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، اللہ کا ذکر سن کر روتے نہیں ہیں، تڑپتے نہیں ہیں، روح میں سختی سی آ گئی ہے، انقباض کی کیفیت آ گئی ہے۔ آقا نے فرمایا لوگو کچھ لوگ اللہ کی محبت میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ صرف اللہ والے نہیں رہتے بلکہ اللہ کے ذکر کی چابیاں بن جاتے ہیں۔ جب بھی زنگ زدہ دل، جب بھی دنیا دار دل، جب بھی مادیت کا مارا دل، جب بھی روحانیت سے آری دل ان کی صحبت میں جاتا ہے، وہ ایسی ذکر کی چابیاں ہوتی ہیں جس سے دلوں کے زنگ شدہ تالے ٹوٹ کر گرتے ہیں اور بندہ اپنے مولا سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ ہائے لوگوں، یہ ذکر کی چابیاں ہیں، ان کا ذکر زنگی دلوں کو سکون دیتا ہے۔ آپ گناہگار سے گناہگار آدمی دیکھیں، بدکار سے بدکار آدمی دیکھیں، ہم نے تو منظر دیکھے کئی دفعہ، وہ حضور داتا صاحب یا بزرگوں کے مزار پر آتے ہیں، وہاں ادب کا پیکر بن جاتے ہیں، دنیا کے سامنے ان کے سامنے بولتا کوئی نہیں، وہ کہتے یہاں ایسے کیوں؟ کہتے چپ، اللہ والوں کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ یہ حیا تو بدکار ترین لوگوں کو بھی رہتی ہے۔ علم کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے والوں، جانو تو صحیح یہ کون ہیں، جانو تو صحیح، اس سے بڑی کرامت کیا ہو جو زمانے میں کہ آنکھ مجھ سے کیوں کیتی میرے سامنے تو، ان کے ساتھ لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، مار کٹائی اور قتل عام پر آ جائے، مگر جب ان والوں کے پاس آئے، اللہ والوں کے پاس آیا ہوں۔ یہ منظر میں غلط بیان کر رہا ہوں؟
حضرت خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں ایسے بھی تو لوگ ہیں جو اس مسلمان ہی نہیں بلکہ ایسی خواتین بھی ہیں جو وہ کہتی ہیں فلمیں ایڈ کروانے آتی ان للہ و انا الیہ راجعون. کیا حضور حضرت خواجہ اجمیر اس لیے بھئی اس کا ذوق ہے لیکن ہم اس کو پسند نہیں کرتے, لیکن روکتے اس لیے کہیں نہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی خیر پڑ جائے. ایسا ہوتا ہے. آگے آ جائیں. اب حضور نے فرمایا سبحان اللہ, فرمایا بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. یہ بھی طبرانی کی حدیث ہے, یہ بھی احمد بن حنبل کی حدیث ہے, امام ابن ابی دنیا نے اس کو روایت کیا. تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. بس جو اندر آیا کرے بیٹھ, ادھر بٹھا دیا کرے, ڈسٹرب مجھے پھر سیکوینس ٹوٹتا ہے, معذرت چاہتا ہوں. تو عرض کر رہا ہوں حضرت عمر بن حمق بیان کرتے, حمق عمر ابن حمق رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت تک مومن ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اللہ کے لیے ناراض نہ ہو جائے اور اللہ کے لیے کسی سے راضی نہ ہو جائے. اور فرمایا جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا. اب غور کریں ہم اللہ کے لیے کتنے کام کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے کام کر رہے ہیں, بولیے غور کریں ہم سب. اور آگے فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا ان احبائی و اولیائی, جملہ بڑا پیارا ہے یہ. فرمایا میرے, حضور نے ذکر اپنی طرف کیا ہے کہ اور اس کا ذکر پھر رب کی طرف بھی جاتا ہے. حضور فرما رہے ہیں میرے احباب وہ ہیں, میری محبت والے وہ ہیں, میرے اولیاء وہ ہیں کہ جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے, اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ یاد آ جاتا ہے. یہ ان کا مقام ہے. اللہ رب العزت کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی. اب میں حضرت خواجہ اجمیر پر چند باتیں کر اجازت. یاد رکھیں یہ ڈھول ڈمکا کے نام کے اوپر تماشا گیری, اس کو کبھی کسی نے پریولیج نہیں دی. کچھ چیزیں گورنمنٹ لیول کی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. سجدے کو ہم روک سکتے ہیں اگر کوئی کرتا ہے کہہ کر, مگر اس کو زبردستی رکوانا ہمارا کام نہیں ہے. مگر بتائیں کبھی کسی نے کہا ہو کہ ان کو سجدہ کریں؟ کبھی کسی نے شائبہ نہیں چھپ کے کہہ دیا ہو کبھی آج تک؟ تو اتنا بڑا بلیم جو ہمارے عقیدے پر لگا دیا جاتا ہے, ہمارا کیا قصور ہے؟ اب لوگوں کی جہالت ہے, لوگ پڑھتے نہیں دیکھتے نہیں. اب میں صرف حضور حضرت خواجہ اجمیر کی علمی قابلیت کیا, شخصیت کیسی ہے. پہلی بات تو یہ ہے حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ اجمیر کے رہنے والے نہیں تھے. آپ تو کہیں اور کے رہنے والے تھے, اجمیر تو بعد میں آئے. پھر یہ شہزادات میں سے علمی مقام و مرتبہ اتنا ہے 7 سال تک. کتنے؟ اب میں جو جملہ کہوں گا وہ بڑا عالی شان ہے, یہی کافی ہے کرامت کے لیے. 7 سال تک آپ نے مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیا ہے. جو محدث مدینہ اور مسجد حرم نبوی ہو وہ چھوٹا آدمی ہوگا, اور جسے وہاں سے اجازت کہا ہو اے معین الدین اب تو جا, اور اگلا جملہ لاہور والو, اور لاہور پہنچے تو لاہور آ کر پھر کس کے پاس گئے؟ سنگت پتہ لگی یہ کون مقام والے ہیں, اور یہاں آ کر پھر چلہ کشی کی. آج بھی چلہ گاہ ہے نا. اور پھر کہا آپ نے ان کی شان میں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. کچھ سمجھتے کہ شاید اللہ رب مظہر نور خدا, بھئی رب کے یہ جتنے نور کی باتیں کی ہیں اس کا اظہار کا آئینہ ہے. خدا کہاں سے ہو گئے؟ ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. بھئی ناقص تھے سارے یہاں پر, بس ناقصوں کے تو پیر ہیں ہی راہ دکھانے والے. ناقص چھوڑو, کامل بھی جو ہیں ان کے در سے خیرات پاتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, ان کا لقب ہے عطائے رسول. انہیں تاجدار کائنات نے بھیجا تھا. حضور نے کہا تھا جاؤ پرتھوی راج کو ناکو چنے چبا دیے انہوں نے, اکیلے خیر والے فقیر نے. اس نے بڑے بڑے جادوگر بھیجے, کالے علم والے بھیجے کہ اس فقیر کو ڈھا دیں. جو آتا تھا
حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں بڑے بڑے وہاں پر جادوگر آتے، مگر جب ان کے پاس پہنچتے تو سارے غلام مصطفیٰ بن جاتے۔ وہ کہتے بابا کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا کرتا کیا ہے، اس کے پاس ہے کیا؟ تو اس کو کسی نے بتایا نہیں تھا، اس کے پاس محمد عربی کے جام کے محبت کے چراغ ہیں، جام ہے، وہ پلاتا ہے۔ آج اٹھے اہل اسلام ہے، اہل مومن ہے، سوال کرتے ہیں جی وہ 90 لاکھ کی جو مسلمان ہو گئے کیا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 1983-84 میں بہت بڑا ایک جامعہ ہے، بہت بڑا جامعہ ہندوستان کا، اس میں کہتے ہیں کہ تقریباً 5 سے 10 لاکھ کے قریب علماء جامعہ مسلمانوں کا، اور اس میں جو مہمان خصوصی تھی وہ اندرا گاندھی تھی۔ جانتے ہیں، بری بات نہیں، میں سمجھانے لگا ہوں، وزیر اعظم تھی، انہوں نے اس کو پروٹوکول کے طور پر بلایا۔ میرا سوال ہے 10 لاکھ لوگوں کی کتنی آنکھیں؟ 20 لاکھ آنکھیں۔ 20 لاکھ آنکھیں مل کر اکیلی اندرا گاندھی کو مسلمان نہیں کر سکی۔ کیا آنکھیں ہوں گی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی؟ 2 آنکھوں نے سب کو حضور کا غلام بنا دیا، کوئی وجہ تو ہوگی۔ ارے میں کہتا ہوں 90 لاکھ چھوڑو، 90,000 چھوڑو، تم 90 مسلمان کر کے دکھا دو، 90 مسلمان کر کے دکھا دو۔ لوگوں ان سنگتوں کے ساتھ جڑ کے دیکھو، ذکر سن کے سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ یہ غلاموں کا حال ہے تو پھر ذکر مصطفیٰ کا سکون۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔